الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویجوز استیجار الدور والحوانیت للسکن وإن لم یبین ما یعمل فیہا، اور دکانوں مکانوں کو رہائش کے لیے کرائے پر لینا جائز ہے اگرچہ مستاجر اس کام کو بیان نہ کرے جو وہ اس میں انجام دے گا۔ وَلَهُ أَن يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَدَّادَ وَالْقَصَّارَ وَالطَّحَنَ، اور مستاجر کے لیے اس میں ہر کام کو انجام دینا جائز ہے سوائے لوہار کا، دھوبی کا اور پسائی کا۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ متن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اجارہ یعنی لیزنگ کی دو قسموں میں سے اجارہ منفعت کو بیان فرما رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی افادیت یا منفعت یا اس چیز کے استعمال کا معاملہ کیا جائے، جیسے مکانات، دکانوں وغیرہ کا کرائے پر لین دین کا معاملہ کرنا۔ پس اگر کسی شخص نے دکان یا مکان کرائے پر لیا تو وہ اس میں ہر وہ کام انجام دے سکتا ہے جس سے مکان یا دکان کو نقصان نہ پہنچتا ہو، اور ہر وہ کام جس سے دکان یا مکان کو نقصان نہ پہنچتا ہو اس کے انجام دینے کے لیے مالک کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور ہر وہ کام جس سے مکان یا دکان کی تعمیر کو نقصان پہنچ سکتا ہو، جیسے لوہاری کا کام، دھوبی کا کام اور پسائی وغیرہ کا کام، ان کے ذریعے تعمیر کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ کام مستاجر موجر کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دے سکتا۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس متن پر 3 عصری مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے۔ چنانچہ پہلا مسئلہ، میرج ہال بنا کر کرائے پر دینے کا شرعی حکم۔ آج کل میرج ہال کا رواج عام ہو چکا ہے۔ لوگ میرج ہال کو ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے کرائے پر لیتے ہیں اور اس میں شادی کی تقریب انجام دی جاتی ہے، جس میں بسا اوقات منکرات شرعیہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ شرعاً شادی ہال بنا کر کرائے پر چلانا فی نفسہ ہی جائز ہے، تاہم مالکان کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں کہ شادی ہال میں ہونے والی تقریبات میں منکرات شرعیہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر ایسے قوانین کے باوجود کوئی شخص وہاں کسی گناہ کا مرتکب ہوگا تو مالک سے اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا عصری مسئلہ، اے ٹی ایم لگانے کے لیے دکان کرائے پر دینے کا شرعی حکم۔ اے ٹی ایم مشین سے روپیہ نکالنے کا ہر عمل سودی نہیں ہے، اس لیے اے ٹی ایم کے لیے مکان کو کرائے پر دینا شرعاً جائز و درست ہے۔ تیسرا عصری مسئلہ، بینک کے لیے دکان کرائے پر دینا۔ بینک کے لیے دکان کو محض کرایہ وصول کرنے کی نیت سے کرائے پر دینا شرعاً جائز و درست ہے۔ اب بعد میں کرائے پر لینے والا جو بھی اس میں کرے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا، مستاجر کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ تینوں عصری مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَيَجُوزُ اسْتِيجَارُ الدُّوَرِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكْنَ وَإِن لَّمْ يُبَيِّن مَّا يَعْمَلُ فِيهَا وَلَهُ أَن يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَدَّادَ وَالْقَصَّارَ وَالطَّحَنَ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدہ اور ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ فقہی ضابطہ، مکان یا دکان کے اجارے میں مستاجر ہر وہ عمل جو تعمیر کو کمزور نہ کرتا ہو یا نقصان نہ پہنچاتا ہو اس کو مالک کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے،
اور ہر وہ عمل جو تعمیر کو کمزور کرتا ہو یا نقصان پہنچاتا ہو اس کو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ فقہی قاعدہ: جب مباشر یعنی براہ راست فعل کو انجام دینے والا اور متسبب یعنی فعل کی انجام دہی میں سبب بننے والا ان دونوں کا اجتماع ہو تو حکم مباشر کی طرف منسوب ہوگا، متسبب کی طرف نہیں ہوگا۔ ذکر کردہ ضابطے اور قاعدے کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ میرج ہال کو شادی کے لیے اور دکان کو ATM مشین لگانے کے لیے یا بینک کے لیے کرائے پر دینا یہ اجارہ منفعت ہے، اور ضابطہ ہے کہ اجارہ منفعت میں مستاجر کو شیء مستاجرہ میں ہر اس کام کی اجازت ہوتی ہے جس سے تعمیر کو نقصان نہ پہنچے، اور میرج ہال میں شادی کی تقریب سے ہال کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح دکان میں ATM مشین سے یا بینک چلانے سے بھی دکان کی تعمیر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس لیے مالک کا میرج ہال کو کرائے پر دینا اور دکان کو ATM مشین لگانے کے لیے یا بینک کے لیے دینا شرعاً جائز ہوگا۔ رہی بات شادی کی تقریب میں منکرات شرعیہ کا ارتکاب کرنا یا بینک میں سودی کاروبار کا ہونا، تو یہ مستاجر کا فعل ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب مباشر یعنی براہ راست فعل کو انجام دینے والا اور متسبب یعنی اس فعل میں سبب بننے والا دونوں جمع ہو جائیں تو حکم مباشر کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے اس میں مجر یعنی مالک کا مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ چیز صحت اجارہ کے لیے مانع ہوگی۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔